کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ درست ہے کہ وہ 15ویں دن کا بھی روزہ رکھے۔ ہاں میرے نبی نے صرف اس بارے میں منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ علیہ السلام اما عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ کے بستر میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی جنت البقیع پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر اما عائشہ نے محسوس کیا کہ میرا نبی اب میرے پہلوؤں میں نہیں ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلو میں نہیں ہے۔ اما عائشہ کو یہ بات لاحق ہوئی کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، شاید میرا نبی مجھ سے دور میری کسی سوتن کے پاس میں گئے ہیں۔ اما عائشہ کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اما عائشہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کھڑی ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی کا پیچھا کرتی ہیں، دیکھنے کے لیے جاتی ہیں کہ میرا نبی کہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ جب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی جنت البقیع کے اندر رو رہے ہیں۔ جنت البقیع میں اللہ کے نبی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اما عائشہ اپنے الٹے پاؤں وہیں سے واپس لے لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو آہٹ محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اے عائشہ تمہیں اس بات نے یہاں تک پہنچایا، اے عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اللہ کا نبی تمہارے حق میں ظلم کروں گا، میں اللہ کا نبی تمہارے حقوق کو پامال کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ نے فرمایا نہیں ہے اللہ کے نبی، مجھے تو یہ بات ستا رہی تھی کہ کہیں مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو گئی ہو، اس لیے آپ مجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے گئے ہو، اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے، آج حضرت جبرائیل نے آ کر کے مجھے بتایا، اے محمد اٹھو، اے محمد اٹھو، آج تو یہ شب برات کی رات ہے، اے محمد اٹھو، یہ تو رات بہت بابرکت رات ہے، اس رات میں اللہ بہت سارے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اے محمد اٹھو اپنی امت کی مغفرت کرا لو۔ اس لیے عائشہ میں بستر سے الگ ہوا اور میں اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں۔ اما عائشہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ ہے اور 15ویں رات ہے۔ اما عائشہ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اکیلے جنت البقیع میں گئے ہیں۔ اگر جماعتوں کی شکل میں جنت میں جانا، اگر جماعتوں کی شکل میں قبرستان میں جانا اللہ کے نبی کو محبوب ہوتا، یہ حضرت جبرائیل نے بتلایا ہوتا تو اللہ کے نبی پہلے ابوبکر کے پاس میں جاتے، اللہ کے نبی پہلے عمر کے پاس میں جاتے، اللہ کے نبی پہلے عثمان غنی کے پاس میں جاتے، اللہ کے نبی حضرت علی کو اٹھاتے، اللہ کے نبی دوسرے صحابہ کرام کو تیار کرتے، تمام صحابہ کو لے کر جنت البقیع میں پہنچتے۔ لیکن میرے نبی کا عمل یہ ہے کہ میرا نبی خود بستر سے الگ ہو رہا ہے اور اما عائشہ کو بھی اس کا علم نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر کو اس کے بارے میں پتہ چلا، نہ حضرت عمر کو اس کے بارے میں پتہ چلا، نہ حضرت عثمان غنی کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ اللہ کے نبی تنہا جنت البقیع میں جا کر یا ربی امتی یا ربی امتی پکار رہے ہیں، اے اللہ میری امت کے ساتھ میں رحم کا معاملہ فرمانا، اے اللہ میری امت کے ساتھ میں رحم کا معاملہ فرمانا۔ اور آج یہ امت بدعتوں میں ایسی گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آج میرے بھائی امت طرح طرح کی رسومات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، طرح طرح کے خرافات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا عمل، میرے اور آپ کے آقا کا عمل تو یہ ہے، اللہ کے نبی جنت البقیع میں پہنچتے ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ کے نبی تنہا پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتلاتے، اللہ کے نبی امہات المومنین کو بھی نہیں بتلاتے، اللہ کے نبی اپنے جگری دوست کو بھی نہیں بتلاتے، اللہ کے نبی اللہ سے مانگے ہوئے صحابی کو بھی نہیں بتلاتے، اللہ کے نبی اپنے دامادوں کو بھی نہیں بتلاتے۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں جانا ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی روایتیں نہیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت در جماعت قبرستان جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے ماحول میں یہ چل رہا ہے، آج ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے لوگ اس طرف جا رہے ہیں، کوئی اگر قبرستان نہیں پہنچتا اس کے اوپر تانا کشی کی جاتی ہے،
مساجدوں میں آ کر ہجوم کیا جاتا ہے، مساجدوں میں آ کر چراغاں کیا جاتا ہے، قبرستانوں میں جا کر روشن کیا جاتا ہے، میرے بھائی قبرستانوں میں شربت کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگ جماعت در جماعت جاتے ہیں، وہاں جا کر کے شربتیں پیتے ہیں، مساجد میں آ کر کے چائے کا انتظام ہوتا ہے، مساجدوں میں چائے پی جاتی ہے، اور اپنے گھروں میں جا کر کے پھر حلوہ کھایا جاتا ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں بھی اس طرف ملوث ہیں کہ وہ دکانوں سے قرضہ لے لے کر کے حلوہ پکاتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے یہ حلوہ تم کیوں بناتی ہو، اگر ان سے پوچھا جائے یہ حلوے کا انتظام تم نے کہاں سے کیا، تو ان کا جواب یہ ملتا ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اس دن حلوہ فرمایا، حلوہ تناول فرمایا تھا۔ ہاں میرے بھائی، کس بیوقوف نے آپ کو بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شعبان المعظم کے مہینے میں شہید ہوئے تھے، بلکہ وہ تو جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور وہ جنگ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں شوال المکرم کے اندر پیش آیا تھا، وہ شعبان میں پیش نہیں آیا تھا۔ ہاں میرے بھائی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کیا گیا، ان کی یاد میں ہم حلوہ تازہ حلوہ بنایا کرتے ہیں، ان کی یاد میں ہم حلوہ کھایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اس مہینے میں شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شوال المکرم میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اب سے 2 مہینے بعد جو شوال المکرم کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ حلوہ بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی جو عمل ہے، اس عمل کو کیجئے۔ اگر اس عمل سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم بدعتی کہلائیں گے، اگر اس عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم ملحد کہلائیں گے۔ نہ ہم ملحد کہلانے والے ہیں، نہ ہم بدعتی کہلانے والے ہیں۔ میں تو اپنے نبی کا اعمال دیکھتا ہوں، ہم تو اپنے نبی کے اعمال دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اب سے 1450 سال پہلے کیا تھا، اور بزرگان دین اور صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ ہاں میرے بھائی، شعبان المعظم میں 14ویں رات 14ویں دن گزرنے کے بعد میں 15ویں رات جب آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رات ہوا کرتی ہے۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں مفسرین کرام اکثر یہ فرماتے ہیں، جس میں مفسرین کرام نے فرمایا، جب میں نے رجوع مفسرین کرام کی طرف کیا ہے، جب میں نے قرآن کریم کی آیتیں اٹھائی ہیں، تب یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتا ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو شب قدر آتی ہے اس کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں نہیں، یہ آیتیں شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہاں میرے بھائی، 15ویں رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، میں آج کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میری نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے اعمال کو دیکھے، جب اللہ کے سامنے میرا نوشتہ پیش کیا جائے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس اعمال کے ساتھ میں جاؤں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شعبان المعظم کا روزہ رکھا رہوں، میں شعبان المعظم کا روزہ رکھ لوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں، ہاں یہ رات برکتوں والی رات ہے، ہاں یہ رات، اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ رب کائنات آسمان دنیا پہ آ کر فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کراتا ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی حاجت مند میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، ہے کوئی اپنی روزی میں برکتیں مانگنے والا میں اس کی روزی میں برکتیں عطا کروں۔ ہاں میرا رب تو یہ ارشاد فرماتا ہے، میرا نبی تو یہ ارشاد فرماتا ہے، لیکن ہم نے اس رات کو رسم و رواج میں ڈال دیا ہے، ہم نے اس رات کو رسم و رواج میں ڈال دیا ہے۔ کہیں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، کہیں چراغا کیا جاتا ہے، کہیں اس
اس رات میں نہ جاگنے والوں پر تانا کشی کی جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی اجتماعی عمل نہیں فرمایا ہے۔ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے مسجدوں میں آؤ، عبادتیں کرو،